بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان رہ کر کھو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں کو خود پر حاوی کر لیتا ہے، جبکہ اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ اس دنیا کی رنگینیوں نے اسے پوری طرح گھیر لیا ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ لگتا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک فقیر بزرگ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اسی پر میں راضی ہوں۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بلایا۔ فقیر بزرگ ایک جنگل کے اندر جھونپڑی بنا کر اسی کے اندر ہی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کافی دور رکھا ہوا تھا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں سے الگ تھلگ تھے۔ ایک مرتبہ اس جنگل سے ایک نوجوان لڑکے کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اندر چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا تو ایک بزرگ عبادت کے اندر مشغول تھے۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ بابا جی، میرے لیے دعا کیجیے کہ میرے اندر سکون پیدا ہو جائے۔ مجھ پر بے سکونی نے ایسا حملہ کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ دنیا مجھے اپنے اوپر بوجھ لگنے لگی ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے اپنا علاج کروایا، کافی جگہوں پر کافی حکیموں کے پاس گیا ہوں، پر میرا علاج نہیں ہو پایا۔ ممکن ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، کیا پتہ مجھے سکون مل جائے۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا، سکون تو صرف آپ کو ایک ہی چیز سے مل سکتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ بابا، وہ کیا چیز ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو تم سکون میں رہو گے، ورنہ ایسی ہی بےتاب رہو گے۔ تم دنیا کے جتنی بھی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ صرف سکون اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنا لو، پھر دیکھو تمہیں کیسے سکون ملتا ہے۔ بزرگ کی باتیں لڑکے کے دل کو لگی۔ لڑکے نے کہا کہ بابا جی، اب میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی میری درس و تدریس کیجیے گا تاکہ میں دین پر عمل کر سکوں۔ بزرگ نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ لڑکا پھر بزرگ کے پاس رہنے لگا اور ان کے پاس رہ کر دین پر عمل کرنے لگا۔ ایک دن بزرگ اور یہ لڑکا بیٹھے ہوئے تھے کہ بزرگ نے لڑکے سے پوچھا کہ سناؤ بیٹا، کیا تمہیں سکون ملا یا نہیں؟ لڑکا کہنے لگا کہ بابا جی، مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، اس لیے تو میں آپ کے پاس رہ رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے بے سکون تھا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سکون مل رہا ہے۔ اب میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ بزرگ نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی۔ ایک دن اس جھونپڑی کے پاس سے ایک مالدار ہندو کا گزر ہوا۔ اس کے پاس ایک قیمتی موتی تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ میں اس ویران جنگل سے گزر رہا ہوں، اگر آگے ڈاکو وغیرہ مل گئے تو وہ مجھ سے قیمتی موتی چھین لیں گے، جس سے میرا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسے سامنے جھونپڑی دکھائی دی تو وہ جھونپڑی کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے جھونپڑی کے باہر سے آواز دی کہ اندر کوئی ہے؟ جب آواز اندر گئی تو لڑکا باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ جی جناب، آپ کو کیا کام ہے؟ اس ہندو نے کہا کہ میں آپ کے پاس اپنی امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 دنوں بعد میں یہاں سے گزروں گا اور واپس اپنی امانت لیتا جاؤں گا۔ لڑکے نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو بزرگ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس آدمی نے بزرگ سے کہا کہ میں آپ کے پاس اپنی امانت رکھنا چاہتا ہوں اور واپسی پر میں آپ سے لیتا جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ رکھ کر جا سکتے ہیں اور واپسی پر آپ اٹھا لیجئے گا۔ ہندو آدمی نے اپنا قیمتی موتی بزرگ کے پاس رکھ دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ یہ موتی کہیں پر رکھ دو۔ لڑکے نے موتی اٹھایا اور جھونپڑی کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ لڑکے نے بزرگ کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے اس کی امانت ایک جگہ پر رکھ دی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ۔ دوسری طرف ہندو اپنے سفر پر روا تھا تو اسے کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لینے لگے۔ اس کے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ملی۔ ڈاکو نے اسے خوب مارا پیٹا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے مارو مت، میں آپ کو ایک قیمتی چیز دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک قیمتی چیز تھی، مجھے راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی، میں ان کے پاس اپنی امانت رکھ آیا ہوں۔ انہوں نے ہندو کو رسیوں سے باندھ لیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ پھر کچھ ڈاکو جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا تو سامنے جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر چلے آئے۔ یہاں پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نہانے کے لیے چشمے پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑکے سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس وہ قیمتی موتی ہوگا، تم نے کہاں رکھا ہے؟ لڑکا خاموش رہا۔ انہوں نے لڑکے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو آخر اس نے بھی بتا دیا کہ فلاں جگہ پر موتی رکھا ہوا ہے۔ ڈاکو وہ موتی لے کر فرار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بزرگ جھونپڑی کے اندر آئے تو لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ ابھی کچھ ڈاکو آئے تھے، وہ قیمتی موتی چرا کر لے گئے۔ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو جواب دیا کہ الحمدللہ۔ لڑکا کافی حیران ہو گیا اور اب اس سے ہضم نہیں ہو پایا۔ اس نے بزرگ سے پوچھ ہی لیا کہ جب وہ ہندو ہمیں موتی دے کر گیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ الحمدللہ، اب جب کہ موتی چوری ہو چکا ہے آپ چوری ہونے پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ جب اس نے ہمیں موتی دیا تھا تو میرے نفس میں کوئی لالچ پیدا نہیں ہوئی، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اسے رکھ دو۔ اب جب موتی چوری ہو گیا ہے تو مجھے اس بات پر بھی دکھ نہیں ہوا اور نہ ہی میرے دل میں کوئی ملال تھا کہ اتنی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ ڈاکو نے واپس جا کر ہندو آدمی کو چھوڑ دیا۔ وہ واپس چلا آیا۔ جھونپڑی کے پاس آ کر اس نے بزرگ سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اپنی ایک قیمتی چیز رکھی تھی، آپ وہ مجھے واپس کر دیجیے۔ بزرگ خاموش بیٹھے رہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے خود ڈاکو بھیجے تھے۔ ڈاکو نے آ کر ہم سے سیدھا موتی کے متعلق پوچھا، جیسے ان کو پہلے سے پتہ تھا، ورنہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے پاس قیمتی چیز موجود تھی؟ ہندو نے کہا کہ نہیں، میری قیمتی چیز اب آپ ہی دیں گے، میرا موتی کافی قیمتی تھا، اسی لیے میں نے وہ آپ کے پاس رکھا تھا، اب آپ ہی مجھے اس کا معاوضہ دیں گے۔ وہ آپ کے پاس بطور امانت تھی، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ بزرگ نے جواب دیا کہ برخوردار، آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ کو موتی صبح ہونے سے پہلے مل جائے گا، بس آج رات آپ ہمارے یہاں بسر کر لیں۔ وہ بزرگ کی بات پر رضامند ہو گیا اور ان کے پاس رات بسر کرنے لگا۔ جیسی ہی رات ہوئی تو بزرگ عبادت میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے رب، اس بندے نے ہمارے پاس امانت رکھی تھی اور وہ چیز ہم سے چھن چکی ہے، ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا، اب ہمارا آخری سہارا آپ ہے، ہمیں سرفراز کیجیے گا، اے دنیا جہاں کے رب، ہماری دعا قبول کیجیے گا۔ جیسی ہی صبح ہوئی تو سارے کے سارے ڈاکو جھونپڑی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر بزرگ سے کہا کہ ہم نے نادانی میں آ کر یہ موتی چورا لیا تھا، یہ آپ کے پاس امانت تھا، اس لیے ہم آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ بزرگ نے ان سے پوچھا
کہ آپ تو پہلے یہ موتی چرا کر لے گئے تھے اور ایسا کیا ہوا کہ واپس کرنے آ گئے۔ ان میں سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ ہم رات جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں شرمساری ہونے لگی اور دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ موتی ہم واپس جا کر آپ کو لوٹائیں گے۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ قیمتی موتی آپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ لوگ تو ایک جھونپڑی کے اندر رہتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ امانت آپ کو لوٹا آتے ہیں۔ انہوں نے وہ موتی بزرگ کو دے دیا اور ان سے کہا کہ آج سے ہم چوریاں نہیں کریں گے۔ سب نے اس بزرگ سے عہد کیا اور واپس چلے گئے۔ بزرگ نے آ کر اس ہندو آدمی کو اس کی امانت واپس لوٹا دی۔ جب اس آدمی نے یہ سارا منظر دیکھا تو بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ کا ایمان پختہ تھا اور آپ اس پر پورا اترے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔